اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 25 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ ہجر آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک ھو یحشرہم انہ حکیم علیم۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلے آسمان کی نشانیاں، پھر زمین کی نشانیاں، ہمیں بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، پھر اللہ نے زندگی کا، موت کا، اپنی وراثت کا، لوگوں کے سب کو جاننے والا ہے، جو گزر گئے اور جو آنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی، اور جو بعد میں آنے والے ہیں قیامت تک، پہلے آدمی سے لے کر آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک، اللہ کہتے ہیں ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ ان ربا کا، بے شک آپ کا رب، ہوا وہ ذات ہے، یحشرہم تم سب کو اکٹھا کرے گا، اگلے پچھلے جتنے ہوگی مخلوق کو سب کو اکٹھا کرے گا۔ انہ حکیم علیم، اور بے شک اللہ کی ذات جو ہے اس کا ہر حکم حکمت والا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، سب کے اعمال کو جانتا ہے، سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سب کی مجبوریوں کو جانتا ہے۔ پر ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، جانتا وہ سب کچھ ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا جو قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے، یہ غالباً چوتھی دفعہ ہے جہاں پہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو۔ سب میرا رب کرنے والا، ہر چیز میں دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پچھلے سبق میں پڑھا تھا، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو، خلق کیا انسان کو، من صلصال، مٹی سے، خشک مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، من حمئن، جو گارے کی شکل میں تھی، مسنون، جس کا خمیر اٹھا ہوا تھا، جس کے اندر وہ آرگینک ملا کے، جیسے دیہاتوں میں ہم لپائی کرتے ہیں، اس کے اندر جیسے وہ چکنی ہو جاتی ہے، خمیر اس کا اٹھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پھر پھٹتی نہیں ہے، اس مٹی سے۔ والجان، اور جنات، جن، ابو الجن یعنی شیطان، یہ آدم علیہ السلام کی بات تھی، اب اس کی بات ہو رہی ہے۔ خلقناہ، اس کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا، وہ بھی ہماری مخلوق ہے، من قبل، آدم علیہ السلام سے پہلے، انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا، من نار السموم، آگ سے، اور آگ کا وہ جو اوپر شعلہ اٹھتا ہے، اس شعلے سے جو گرم ترین حصہ ہوتا ہے آگ کا، اس سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا، شیطان جن کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے پہلا کیا، شعلہ اور لپٹ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے اس کو پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ کی ذات نے جنوں کو، یہ ایک خیال ہے کچھ علماء کا کہ انہوں نے اس زمین میں فساد پھیلایا، اسی فساد کے پیش نظر جب اللہ نے کہا کہ میں آدم کی تخلیق کرنے لگا ہوں، تو شیطانوں نے کہا کہ یہ تو فساد پھیلائے گا، کیونکہ انہوں نے، فرشتوں نے جنوں کا فساد دیکھا تھا، لیکن انسان تو جنوں سے بہت ہی مختلف مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے نا، بہت مختلف مخلوق۔ آگے انشاءاللہ انہی آیات میں ہم ان کو سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں وہ راز بتا رہے ہیں جس طریقے سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کریں اس وقت کو کہ جب کہا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق بشرن، بے شک میں ایک بشر کو، ایک انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ کس سے؟ من صلصال، مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، من حمئن، جو کیچڑ بنی ہو، گیلی ہوئی ہو، مسنون، اور جو پھر سڑی ہوئی ہو، یعنی اس کے اندر آرگینک ملا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وہ سارے مراحل مختلف جگہوں پہ بتائے ہیں، یعنی سب سے پہلے اللہ نے کہا تراب، خشک مٹی کو کہتے ہیں تراب، یہ بھی انسان کی تخلیق میں ابتدا تو اسی سے ہوئی نا، زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے کر پھر اس میں سے جو ارک نکلتا ہے اس کو نکال کر اسے تو تراب سے، اس کے بعد پھر تین، گارا بنا، اس کو جب مٹی کو گیلا کر دیا جاتا ہے تو تین بن جاتا ہے۔ پھر سلسال، سلسال وہ ہوتا ہے وہ جو جہاں پانی کھڑا رہے تو پپڑیاں سی بن جاتی ہیں، جو انسان چلتا ہے تو کڑ کڑ کی جو آواز آتی ہے، ایسے محسوس ہوتی ہے، انسان کو ہاتھ بھی لگائے ویسے اٹھی ہوئی پپڑیاں مختلف شکلوں کی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے سلسال۔ اور پھر اس کے بعد جب مٹی کافی ٹائم پانی کے اندر رہے تو اپنا رنگ بدل دیتی ہے، سیاہ مائل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلسال، اس کو کہتے ہیں ہمائن،
ہما اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسنون ہے جس کے ساتھ وہ مٹی چکنی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی آرگینک ملاتے ہیں۔ تو یوں یہ مختلف قسم کی گارا خشک ہو تو یعنی خشک مٹی ہو تو تراب، پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں تو تین، پھر وہ پانی جب خشک ہو تو پھر سلسال، پھر اس کے اندر جب پانی کے اندر زیادہ دیر رہے رنگ اپنا بدل دے تو پھر ہمائن، اور پھر مسنون چکنی مٹی اس مسنون سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پھر جب فخار کی بات آتی ہے تو وہ ہوتی ہے وہ پکی مٹی، جیسے گھڑا اور کوئی برتن پکے ہوئے ہوتے ہیں بھٹی کے اندر۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ نے فرمایا کہ پس جب میں اس کو مکمل کر لوں، اس کو پوری انسانی صورت جو اللہ نے دینی ہے اس کو وہ عطا کر دیں، اس کو درست کر لیں، اس کو یعنی وہ پتلے کو جو مٹی سے بن رہا ہے آدم علیہ السلام کا، وَنَفَخْتَ فِيهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عزت کے طور پہ پھونک دی اس کے اندر مِن روحی، اپنی طرف سے روح، اس کے اندر انسان کے اندر اپنا امر ربی، روح ہم پڑھیں گے قرآن میں، روح کیا ہے؟ روح امر ربی، اپنا وہ امر ربی اللہ نے اپنا کوئی عکس انسان کے اندر پھونکا، فقعو، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ فوراً حکم ماننا میرا، لہو ساجدین، اس کو سجدہ کرو۔ یہ بڑا ہی علماء نے مختلف علماء کی مختلف رائے ہے، آپ کو جو پسند آئے، جس عالم کی چیز اچھی لگے آپ اس کو پڑھیں، لیکن میں جو سمجھا ہوں میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے اپنا اس کا وہ پیش کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا قابل احترام بنایا، اور یہ قابل احترام صرف اور صرف اس وجہ سے ہے جو اللہ نے یہ فرماتے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ انسان کی عظمت ہے کہ اس روح کے اندر، مٹی کے پتلے کے اندر جب اللہ نے یہ اپنا امر پھونکا، اللہ نے کوئی اپنا عکس دیا، تو اس عکس کی وجہ سے وہ انسان اتنا محترم ہو گیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ اس کو سجدہ کریں۔ یہ احترام اس کے بعد نصیب ہوا ہے، اور جب تک یہ روح اور جسم کا تعلق آپس میں قائم رہتا ہے تو یہ بندہ بھی ہے، یہ انسان بھی ہے، یہ بشر بھی ہے۔ جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ موت ہے، امر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس مٹی والے جسم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ اصل چیز روح ہے جو قائم رہنے والی ہے، اور انسان کی عظمت، یعنی انسان کو جو حیات ملی ہے، زندگی ملی ہے، جو علم ملا ہے، جو قدرت ملی ہے، جو ارادہ ملا ہے، جو اختیار ملا ہے، یہ جتنی بھی صفات ہیں انسان کے اندر، یہ سب کی سب جو ہے وہ صفات الہی کا عکس ہے، اور اسی چیزوں کے، انہی چیزوں کے مجموعے کا نام اللہ تعالیٰ نے روح رکھا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے ہے۔ یہی عکس انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، اشرف المخلوقات بناتا ہے، اور یہ سوائے انسان کو اور کسی بھی مخلوق کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ عزت، یہ منصب، یہ تعظیم، یہ لائق فضیلت انسان ہوا ہی اس وجہ سے ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو سجدہ ہوا تھا یہ بھی بالکل ایسے ہی سجدہ ہے کہ سجدہ رب کو تھا، آدم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی عظمت ہے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، تو سجدہ ہمارا خانہ کعبہ کو نہیں ہوتا، سجدہ ہمارا رب کو ہوتا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کو اللہ نے چونکہ بیت اللہ کا اپنا گھر کہہ دیا، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کی عظمت کو بڑھا دیا، اس کی شان کو بڑھا دیا، اس کی حرمت کو بڑھا دیا، اور اسی طریقے سے انسان کو روح عطا کر کے اپنی طرف سے اس کی بھی شان کو، عزت کو اور حرمت کو بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے نا کہ اے کعبہ تیری ایک حرمت ہے اور ایک بندہ مومن کی 3 حرمت ہے۔ تو یہ حرمت ہے، اور اس کو تعظیم کے طور پہ سجدہ کیا گیا، جیسے ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے اور ہم سجدہ کرتے ہیں، مگر کرتے اللہ کو ہیں۔ یہ بھی سجدہ اللہ کو تھا، لیکن وہ تعظیم ایسی بیت اللہ اور کعبہ جیسی ہے بوجہ اس روح کے، جب یہ روح ختم ہو جاتی ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری جب یہ روح نکل جاتی ہے، یہ روح ایسے انسان کے جسم کے اندر ہے نا، جیسے آٹے کے اندر نمک گوند جاتا ہے، وہ موجود تو ہوتا ہے لیکن انسان اس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، لیکن وہ موجود ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب یہ روح نکل جاتی ہے پھر اس کے بعد انسان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے جس کے اندر کوئی سجدہ نہیں ہے۔ تو سجدہ یہ تعظیم ہے، سجدہ میرے اللہ کی ذات کو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ لائق نہیں ہے، کسی بھی دور میں، کسی بھی امت میں۔ میں یہ بات سمجھا ہوں اس لیے میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو جس عالم کی بات اچھی لگتی ہے آپ اس کو پڑھیں، آپ کو سمجھیں، حقیقت ہے یہ ہے۔
اگر اس میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی بیشی ہو رہی ہے، اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام کے تمام نے اکٹھے اللہ کے حکم پہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب اکٹھے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس چونکہ اتنا نیک تھا، اتنا علم والا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہاں موجود تھا، اس کو بھی حکم ہے، آگے انشاءاللہ سورہ کہف میں آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ فرشتے ابلیس کو کہا نہیں تھا تو وہ سجدے میں نہیں گرا تو پھر اس کا قصور نہیں، اللہ نے اس کو حکم دیا تھا سجدے کا فرشتوں کے ساتھ، لیکن اس نے انکار کیا۔ ابلیس نہیں ان سجدہ والوں کے ساتھ ہوا، ابا، اس نے سختی سے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، اور وہ نہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جن سب نے سجدہ کیا، یعنی اس نے فرشتوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سجدہ اللہ کو کیا، تعظیم آدم علیہ السلام کی عزت حرمت آدم علیہ السلام کی اس روح کی وجہ سے۔ قالا، کہا، اللہ نے اس سے پوچھا، یا ابلیسو، اے ابلیس، اے شیطان، ما لک اللہ تکون مع الساجدین، کیا ہوا ہے تجھے، کیوں نہیں تو نے میرا حکم مانا اور تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہے، ان مخلوقات کے ساتھ شامل نہیں ہے، فرشتوں کے ساتھ، کہ جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جو سجدے میں گرے تو ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ قالا، کہا، شیطان نے جواب دیا، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ قالا، کہا شیطان نے، لم اکن، میں ایسا نہیں ہوں، لاسجدہ، کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ایک انسان کو، میں بشر کو سجدہ کرنے والے ہوں، اللہ میں تمہیں تو سجدہ کر سکتا ہوں، بشر کے سامنے میں جھکنے والا نہیں ہوں۔ خلقتہ من صلصال من مسنون، جس کو تو نے گارے مٹی سے، سڑی مٹی سے، کالی مٹی سے تو نے جس کو بنایا ہے، اس چکنی مٹی کے سامنے میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کا حکم اس بات پہ نہیں مانوں گا۔ قالا، اللہ پاک کو اپنی حکم عدولی پہ غصہ آیا اور میرے رب نے جلال میں کہا، فخرج منہا، یہ جو عالم بالا ہے جو تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہو گیا، تو راندہ درگاہ ہو گیا، تو ملعون ہو گیا، یہاں سے تو دفع ہو جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے، اللہ کی رحمت کبھی نہیں تیرے قریب آئے گی، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو نے رب کی نافرمانی کی ہے، ایک سجدہ نہیں کیا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔